السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فيقول المصنف رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی اس عبارت کے ذریعے کہہ رہے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ کہتے فلا عدول لأہل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون۔ عدول کے معنی ہوتے ہیں انصراف والانحراف کے، کسی طرف مائل ہو جانا، کسی طرف چلے جانا۔ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ فلا عدول لأہل السنہ والجماعہ، کہ اہل السنہ والجماعہ جو اہل الحدیث ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں، یہ لوگ مڑتے نہیں ہیں، یہ لوگ کسی اور طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ ان چیزوں سے عما جاء به المرسلون، جس کو رسولوں نے لے کر کے آئے، یعنی جن چیزوں کو، جن احکامات کو، جن شریعت کو، جن عقائد کو نبیوں نے، رسولوں نے لائے یا رسول لے کر کے آئے، ان لوگوں کو دیا گیا۔ اہل السنہ والجماعہ ان چیزوں سے مڑتے نہیں ہیں، ان چیزوں سے انحراف نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ احکام کے تعلق سے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر وہ رسول کوئی خبر لے کر کے آئے ہیں تو اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا وصدقنا، کہ ہم نے وہ خبر سنی اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اما جاء به المرسلون، اس کے اندر جو لفظ مرسلون استعمال کیا گیا ہے یہ جمع ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرسل کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بھیجے گئے ہوئے لوگ، بھیجے ہوئے لوگ۔ ان کو کون بھیجتا ہے؟ کون بھیجنے والا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ۔ ان لوگوں کی اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات جو لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، یا کوئی خبر لے کر کے آئے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لأنہم الصادقون، کیونکہ یہ رسول جو ہیں سب کے سب سچے ہیں۔ لا ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ جو رسول ہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہو، چاہے اس سے پہلے جو رسول ہیں، وہ سب کیا بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں، سب سچے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنے نفس کے اندر سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو کچھ بولتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے لفظ مرسلون کا استعمال کیا ہے، یعنی کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ہیں، ان سب کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو نبی یا جو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے ہیں، ان کے تمام لوگوں کی شریعت کو ہمیں ماننا ہے؟ تو نہیں، ان تمام لوگوں کی شریعت کو ہم کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد تمام لوگوں کی شریعت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر ہے تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے لتبعنی، تو کس کی اتباعت کرتے؟ کس کی اطاعت کرتے؟ میری اطاعت کرتے. اسی طریقے سے ایک اور مثال کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ آسمان پر اٹھا لیا. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو کس کی شریعت کی اتباع کریں گے؟ کیا وہ شریعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کے پاس لے کر کے آئے تھے انجیل کی شکل میں، اس شریعت کی اتباع کریں گے، یا ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین جن کا نزول قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بنا کر رکھا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے دنیا کے اندر، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے. تو جو ہم سے پہلے شریعتیں ہیں، اگر ان کے تعلق سے ہمیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو جھٹلائیں گے یا نہیں؟ کیا تصدیق کریں گے، جھٹلائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو شریعتیں گزری ہیں، اگر ان کے تعلق سے ہمیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو ہمیں وہ باتیں معلوم کرنے کے بعد ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے قرآن الکتاب، دوسرا طریقہ ہے سننا. اگر قرآن و سنت کے تعلق کے اندر ان شریعت سابقہ کے تعلق سے کوئی خبر دی گئی ہے فنصدق هذه الاخبار، تو ان خبروں کو کیا کریں گے؟ ہم تصدیق کریں گے. والا سنکذب، اور اگر شریعت نے ان تمام خبروں کی نفی بیان کی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جھٹلائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پر نصارہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو نصارہ کا تثلیث کا عقیدہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ رب العالمین کا ایک جز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس طریقے سے سارے عقائد جو نصارہ کے ہیں ان کو ہم مانیں گے نہیں، بلکہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان تمام عقائد کو جھٹلائیں گے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، کہ انبیاء کرام کا جو لایا ہوا طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. فَإِنَّهُ الصراط کے معنی کیا ہے؟ الصراط علی وزن فعال بمعنی مسروط. جس طریقے سے فراش کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے مفروش، یعنی بچھائی ہوئی چیز، اسی طریقے سے صراط بمعنی مسروط، ایسا راستہ جس پر چلا جائے. تو کہتے ہیں کہ صراط کہتے ہیں الطریق الواسع اور الطریق اذا کان واسعا، کہ ایسا راستہ جو کہ کشادہ ہو، جو کہ کیا ہو؟ کشادہ ہو. پھر اس کی صفت لائی گئی مستقیم کی، یعنی ایسا کشادہ راستہ جو کہ سیدھا ہو، کشادہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ مستقیم، سیدھا ہو. یعنی کہ انبیاء کرام کا وہی بتایا ہوا طریقہ ہے، وہی کشادہ اور سیدھا راستہ ہے جس پر کیا کرنا ہے؟ ہم آپ لوگوں کو چلنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، جس کے اندر نہ کسی طریقے کی عوج ہے، نہ کسی طریقے سے کوئی کمی ہے، نہ کسی طریقے سے کوئی ٹیڑھاپن ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگوں یہ میرا سیدھا اور کشادہ راستہ ہے، تم کو اسی کی اتباع کرو. یعنی دین اسلام، قرآن و سنت، یہی اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، یہی اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے. اسی کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے. اسی کے مطابق ہمیں کیا کرنی ہے؟ اپنی زندگی کو گزارنی ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صراط الذین، کہ ان لوگوں کا کشادہ راستہ جن پر انعم اللہ، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کو، اپنی نعمت کو، اپنے احسانات کو نازل فرمایا. وہ لوگ کون ہیں؟ نبیوں میں سے، صدیق میں سے، اور شہداء میں سے، اور صالحین میں سے. یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العالمین نے
جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے، جو اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اور انہی میں سے جو صدیق ہیں اور شہداء جو ہیں اور صالحین ہیں، انہی کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو انعامہ نعمت کسے کہتے ہیں؟ کل فضل و احسان من اللہ عز وجل علی عبادہ، کہ ہر وہ احسان، ہر وہ فضل جو اللہ رب العالمین اپنے بندے پر نازل کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعمت کہتے ہیں۔ تو نعمت کی دو قسم ہے، ایک نعمت عامہ ہے، ایک نعمت خاصہ ہے۔ ایک نعمت عامہ ہے، ایک نعمت خاصہ ہے۔ نعمت عامہ یہ دنیا کے اندر رہنے والے ہر کسی کو حاصل ہے، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے بدعتی ہو، چاہے خرافاتی ہو، کسی بھی طرح کا خاص کوئی انسان ہو، ہر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے۔ اگر ہم پوچھیں گے کہ کیا کافر کو بھی نعمت حاصل ہے، تو کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، اللہ رب العالمین کی نعمت کافر کو حاصل ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہوا سے سانس لے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت کھانے پینے کو کھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے فضل احسان نعمت جو کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر نازل کیے ہیں اس کو بھی مل رہی ہے۔ تو فضل جو نعمت عامہ ہے، ہم نے کیا بتایا ابھی کہ نعمت کی دو قسم ہے، ایک نعمت عامہ، ایک نعمت خاصہ۔ تو نعمت عامہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہر کوئی شامل ہے، وہ کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، خرافاتی ہو، مومن ہو، موحد ہو، ہر کوئی اس میں شامل ہے، ہر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے۔ لیکن نعمت خاصہ جو ہے وہ صرف اور صرف مومنوں کو حاصل ہے۔ اور وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ ایسی نعمت جس کے ذریعے انسان اپنے دین کو سدھارتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے اعمال کو اچھا کرتا ہے، جس کے ذریعے انسان صاحب ایمان بنتا ہے، صاحب علم بنتا ہے اور صاحب عمل الصالح بنتا ہے۔ تو یہ نعمت کس کو حاصل ہے؟ صرف اور صرف مومنین اور موحدین کو حاصل ہے۔ تو اس نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ نعمت خاصہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نعمت خاصہ۔ اس کے بعد اس نعمت خاصہ کی بھی دو قسم ہے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم ہے۔ پہلی ہے خاصۃ اخص اور دوسرا ہے خاصۃ عام۔ تو خاصۃ اخص جو ہے یہ صرف اور صرف انبیاء کرام اور رسولوں کو حاصل ہے۔ کن کو حاصل ہے؟ انبیاء کرام اور رسولوں کو حاصل ہے۔ یہ پہلی تقسیم پہلے کیسے بتائی؟ نعمت کی دو قسمیں، نعمت خاصہ، نعمت عامہ۔ پھر نعمت خاصہ کی دو قسمیں، خاص و اخص، یہ صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ انبیاء کرام کو، رسولوں کو۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فضل الله أي نعمة الله عليك عظيمة۔ فهذه النعمة ما دفع الله سبحانه وتعالى بها أن الله سبحانه وتعالى خص هذه النعمة للأنبياء والمرسلين دون عامة الناس۔ اور اس کے بعد جو خاصت عامہ ہے وہ جس کے اندر ہر مومن بندہ شامل ہے۔ تو اس کے بعد جو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے کہا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو نازل فرمائی، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ان میں سے کون ہے؟ نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، جس کا تذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر کیا۔ اس کی تفسیر سورہ نساء قرآن ہی کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی خاص نعمت کو نازل فرمائی، نبیوں میں سے، صدیق میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ تو یہ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ النبیون کل من اوحى اللہ الیہم ونبأہم، نبیین سے قرآن اور مراد ہے ہر وہ لوگ جن کے پاس اللہ رب العالمین نے اپنی وحی نازل فرمائی، جن کے پاس اللہ رب العالمین نے خبر دی، جن کے پاس اللہ رب العالمین اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا۔ تو نبی اور رسول دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد صدیقون، یہ صدیق کی جمع ہے، علی وزن فعیل، صیغت مبالغہ ہے۔ صدیق کون ہے؟
اللہ رب العالمین اس کی تفسیر خود ہی قرآن مقدس کے اندر کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، کہ جس نے سچائی کے ساتھ سچائی کو سچی بات کو لے کر کے آیا، وصدق به، اور اس کی تصدیق کی. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں. کیوں سچے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم رسولوں کی باتوں کی رسولوں کی لائے ہوئی باتوں کی تصدیق نہیں کر دیں گے. جب ہم تصدیق کر دیں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ صدیقین میں سے ہوگا. یعنی بغیر لا یتم الایمان الا بتصدیق الانبیاء کل ما جاء به، کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان تمام چیزوں کی ان تمام باتوں کی ان تمام چیزوں کی تصدیق نہ کر دیں جس کو انبیاء کرام لے کر کے اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے. اس کے بعد جو تصدیق ہوتا ہے، اگر عقیدے کے اندر لفظ صدق کا استعمال کیا جائے تو اس کے مراد ہوتا ہے اخلاص. کیا مراد ہوتا ہے؟ اخلاص. اور اگر صدق کو مقال یا قول کے اندر اس کو استعمال کیا جائے تو یہاں ہوگا لا یقول الا ما طابق الواقع، کہ صدق یا صدیق اگر کسی کے لیے لفظ صدیق استعمال کیا جائے اس کے عقیدے کے تعلق سے تو کہیں گے کہ بندہ مخلص ہے. لیکن اگر اس کے کہیں گے کہ صدیق فی القول ای یکون کلامہ مطابق للواقع، کہ اس کا کلام کیا ہوتا ہے؟ واقع کے مطابق ہوتا ہے. اور اگر فعل کے اندر کہیں گے وہ صدیق فی فعلہ فیکون معناه ان تکون افعالہ مطابقۃ لما جاء به الانبیاء، کہ اس کے جو افعال ہیں اس کے افعال جو ہیں اس کے افعال جو ہے انبیاء کرام کے لائے ہوئے شریعت کے مطابق ہے. یعنی کہ شریعت نے جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے اسی کو وہ کرتا ہے. یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اپنے اعضاء اور جوارح سے جا کر کے نماز پڑھتا ہے. حج کرنے کا حکم شریعت نے دیا تو اس کو اپنے اعضاء اور جوارح سے کرتا ہے. اگر شریعت نے برائی سے روکا ہے تو اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے برائی سے وہ دور رہتا ہے. یعنی انہ صدیق فی العقیدہ ای خالص عنده اخلاص، اور صدیق فی القول ای یکون کلام مطابق للواقع، اور صدیق فی فعلہ ای انه یصدق کل ما جاء به الرسل. کیف یصدق؟ یصدق بافعالہ وباعضائہ وبجوارحہ. اور اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کے بعد جو صدیق ہیں جن کو صدیق کا لقب ملا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اسی طریقے سے یہ مرتبہ صدیق میں یہ مرتبہ صدیق جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تشمل هذا الرجال والنساء، کہ یہ مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ اس کی ماں کیا ہے؟ سچی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی صدیقہ کا لفظ صدیقہ کا لقب استعمال کیا جاتا ہے. یقال الصدیقہ بنت الصدیق، یعنی کہ صدیقہ بنت صدیق. کون ہے یہ؟ عائشہ بنت ابی بکر. اس کے بعد کیا کہا تھا؟ شہداء کا لفظ استعمال کیا ہے. امام مصنف رحمہ اللہ نے کہا الشہداء. شہداء کسے کہتے ہیں؟ هم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء او لاجل اعلاء کلمۃ اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کر دیے گئے. کیوں شہید کر دیے گئے؟ کیونکہ ان کا مقصد، ان کا پرپس، ان کا گول، ان کا ہدف تھا لإعلاء کلمۃ اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنا. اس کے بعد صالحون. اس لفظ صالح میں اوپر جو تین مذکور ہیں وہ سب کے سب لوگ شامل ہیں. نبی بھی ہوتے ہیں وہ بھی صالح ہوتے ہیں،
جو صدیق ہوں گے، جو صدیق ہوگا وہ آٹومیٹک صالح ہوگا، اور شہداء ہوتے ہیں وہ صالح ہیں۔ تو اس صفت صالح کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے، اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی گھنٹی کے اندر نئے درس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔